السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی میری ویڈیو ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو آنے والی پی ایم ایس کی اٹیمپٹ کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں۔ تو کل سے کافی زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ پی ایم ایس کا جو جی کے پیپر ہے وہ 25 جنوری کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے 17 جنوری کی بات ہو رہی تھی، اب 25 جنوری کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تک پی پی ایس سی نے جو پی ایم ایس کا جی کے ایگزام ہے اس کو اسکیجول نہیں کیا ہے۔ آپ خود بھی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسکیجول جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوا۔ فی الحال تو جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں سبمٹ کرنے کی وہ ڈیٹ بھی رہتی ہے 5 جنوری جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے پی ایم ایس کے لیے اپلائی کرنے کی۔ سو لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پی پی ایس سی جو ہے وہ بہت ہی کم اسکیجول کو اپڈیٹ کرتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ 25 جنوری کو ہی جنرل نالج کا پیپر کنڈکٹ ہو۔ تو آپ نے اسی کے اکارڈنگ جی کے کی پریپریشن کرنی ہے۔ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ 17 کو ہوگا یا 25 جنوری کو ہوگا، لیکن موسٹ ایکسپیکٹڈ انہی ڈیٹس پر ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر سی ایس ایس کے ایگزامز سٹارٹ ہو جائیں گے ریٹن، تو ان کے درمیان تو جی کے کا پیپر نہیں ہو سکتا پی پی ایس سی کا۔ سو زیادہ ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ جنوری میں اس کو کنڈکٹ کر لیا جائے گا۔ اس لیے آپ جو جنرل نالج کی پریپریشن ہے وہ اسی کے اکارڈنگ پریپیئر کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جی کے پیپر کو پریپیئر کس طرح سے کرنا ہے پی ایم ایس کے لیے۔ 4-5 میجر پورشنز ہیں جہاں سے پی ایم ایس کا جی کے پیپر بنتا ہے۔ نمبر 1، پاکستان اسٹڈیز۔ اس میں ہسٹری کا پورشن بھی آتا ہے اور کرنٹ ایشوز بھی آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر جہاں سے سب سے زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں وہ کرنٹ افیئرز ہیں۔ 2025 کے تو پورے سال کے آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے کرنٹ افیئرس کو پریپیئر کرنا ہے، ان کو منتھلی لے کر چلیں۔ میں ابھی ریسورسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن پچھلے جو 4-5 سال کے کچھ اہم ایونٹس رہے ہیں وہ بھی آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں، کیونکہ جی کے کا پیپر جو ہے وہ اب اتنا آسان نہیں رہا ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، اور پی پی ایس سی جو ہے وہ کچھ چینجز بھی کر رہا ہے۔ اب پاس پیپر سے آپ کو اتنے ایم سی کیوز پیپر میں نظر نہیں آئیں گے جتنے پہلے نظر آتے تھے، تو بہت ہی کم پورشن جو ہے اب پاس پیپر سے لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی پریپریشن کو ڈسکرپٹیو لے کر چلنا ہے۔ پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئرز، اس کے بعد جو تھرڈ میجر پورشن ہوتا ہے ایم سی کیوز کا وہ جنرل سائنس کے پورشن سے ہے۔ اس میں فزیکل سائنسز، بایولوجیکل سائنسز، فوڈ سائنسز، انوائرمنٹل سائنسز، ان پورشن سے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ کچھ ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر سائنس سے بھی ملیں گے، اور اس دفعہ آپ کو اے آئی کے ایم سی کیوز بھی نظر آئیں گے پیپر میں۔ سو اے آئی کے جو امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں مین بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں، لیکن ان کو لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو میتھس کے ایم سی کیوز ہیں ان کی لازمی پریکٹس کرنی ہے۔ پی ایم ایس کے پاس پیپرز کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر تو میتھس کے آپ کو اتنے ایم سی کیوز نظر نہیں آئیں گے، 2-3 ایم سی کیوز آ جاتے تھے، لیکن پی پی ایس سی جو اس سال جنرل نالج کے پیپر 1 پیپر کے اگینسٹ کنڈکٹ کرتا رہا ہے تو اس میں اس نے میتھس کے کافی ایم سی کیوز شامل کیے ہیں، اور وہ پہلے کی نسبت ان کا ڈیفیکلٹی لیول بھی زیادہ تھا۔ تو کیونکہ پی ایم ایس کا جو جی کے پیپر ہے اس کے سلیبس میں میتھس کا پورشن مینشنڈ ہے، اس لیے آپ نے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا ہے، اور میتھس کی آپ نے لازمی سلیبس کے اکارڈنگ پریکٹس کر کے جانی ہے۔ اس کے علاوہ جو انگلش، اردو اور اسلامیات ہیں یہاں سے ایم سی کیوز نہیں آتے جنرل نالج کے پیپر میں، ان پورشنز کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، سلیبس میں بھی یہ مینشن نہیں ہے۔ ٹائم بھی آپ کے پاس کم ہے تو آپ نے انہی پورشنز کو پریپیئر کرنا ہے جو اس پیپر کے حوالے سے اہم ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ سورسز شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے یہ جو میجر پورشن ہے جہاں سے کافی زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں پیپر میں، ان کو کہاں کہاں سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنٹ افیئرس کو کہاں سے پریپیئر کرنا ہے، تو پاکستان بکس ایک ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ آئیں اور جو مینیو کا آپ کو یہاں پر پورشن نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ کلک کریں۔ اس میں کرنٹ افیئرز ایم سی کیوز کا پورشن ہے، یہاں پر آپ کو ایئر وائز کرنٹ افیئرز مل جائیں گے۔
देखिए 21, 22, 23, 24 और 25। अब हम जो 25 के करंट अफेयर्स हैं उनको ओपन करते हैं। तो यहाँ आपको मंथ वाइज मिल जाएंगे, जनवरी, मार्च, मई, फेब, अप्रैल। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी इसको यहीं पर पढ़ सकते हैं और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई पीडीएफ का ओपन करके दिखा देती हूँ। ये है जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो इस पर मैं क्लिक करती हूँ, ये ओपन हो गया है। यहाँ नीचे आपको डाउनलोड पीडीएफ का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ से आप पीडीएफ में डाउनलोड इसको कर सकते हैं। मंथ वाइज यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड करें और यहाँ से आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें। सो ये तो करंट अफेयर्स का सोर्स है। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। तो टेस्ट पॉइंट पीके की वेबसाइट पर आएँ और पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है वहाँ पर जाएं। यहाँ आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी पाकिस्तान स्टडीज़ वाले पोर्शन में, नीचे लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर पीडीएफ फाइल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो 1000 एमसीक्यूज़ की एक फ़ाइल है जो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड है। मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इन सब को आपने प्रिपेयर करना है और रीचेक लाजमी कर लेना है। कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो रह जाती हैं, तो चाहे आप किसी वेबसाइट से प्रिपेयर कर रहे हैं या बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आंसर्स को आपने लाजमी ख़ुद से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ से आप पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करें। इसी तरह से जब आप जनरल साइंस के लिए टेस्ट पॉइंट पीके की वेबसाइट पर जनरल साइंस 1000 एमसीक्यूज़ लेकर सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। वो भी एक पीडीएफ फाइल है जिसमें 1000+ एमसीक्यूज़ हैं, उसको आप प्रिपेयर कर लें। तो जनरल साइंस का पोर्शन और पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है पीएमएस के लिए, वो यहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पाकिस्तान बिक्स की जो वेबसाइट है वो बताई है। मैथ्स का जो पोर्शन है उसके लिए आपने आना है pakmcqs.com पर। आपने जीके का जो सिलेबस है पीपीएससी की वेबसाइट पर उसको डाउनलोड करें और वहाँ पर देखें कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं। सिर्फ उन्हीं को आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ से सारा आपने प्रिपेयर नहीं करना जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और पीपीएससी के हवाले से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए जो वेबसाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो एग्ज़ाम विदा है और पीपीएससी के पास पेपर्स हैं। पास पेपर से आप कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करेंगे और इस वेबसाइट को यूटिलाइज़ करेंगे। ये तो वो तरीका है जिससे आपने पीएमएस के जो मेजर पोर्शन हैं जनरल नॉलेज के पेपर के, उनको इंडिविजुअली यहाँ से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो पीपीएससी के पिछले 5 से 6 साल के पास्ट पेपर्स हैं वो तमाम आपने प्रिपेयर करने हैं। चाहे पास्ट पेपर से जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो थोड़ा आए या ज़्यादा, आपने उनको लाजमी प्रिपेयर करना है। इसलिए पास्ट पेपर्स के लिए आपके पास अगर कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो आगाज़ तालीम की वेबसाइट पर जाएं। आगाज़ तालीम, वहाँ पर आपको पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं मॉडल पेपर की फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इम्तियाज़ शाहिद की जो बुक है वो भी वहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ में। तो इस तरह से आपने इस प्रिपरेशन को जो है वो लेकर चलना है। यही मेजर पोर्शन है जहाँ से जनरल नॉलेज का पेपर बनेगा। जो स्पेसिफ़िकली पीएमएस के जीके के पास्ट पेपर्स हैं, सबसे पहले आप उन तमाम को खोलें, पढ़ें और वहाँ से एनालिसिस करें कि कौन से पोर्शन से एग्ज़ामिनर जो है वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछ रहा है। अगर हम पिछले साल का जीके का पेपर देखें, आपने ख़ुद देखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पूछी गई थी कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो बुक्स को भी आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि पिछली दफ़ा पेपर में उसने ज़्यादा पूछी हैं तो इस दफ़ा भी ज़्यादा ही आए, लेकिन कुछ ना कुछ बुक्स के बारे में वो लाजमी तौर पर पूछता है। 2-3 एमसीक्यूज़ वहाँ से आते हैं। तो जब आप पास्ट पेपर्स को पढ़ेंगे स्पेसिफ़िकली पीएमएस जीके के, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा और आप एनालिसिस कर सकेंगे
کہ کن پورشن سے MCQs زیادہ آتے ہیں، تو سب سے پہلے پھر آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے۔ اگر 25 جنوری کو یہ پیپر سکیجولڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ PPSC کا ویٹ کرتے رہیں کہ وہ کب اپڈیٹ دیں گے پیپر کے سکیجولڈ ہونے کی، تو PPSC جو ہے وہ ایک دم سے اناؤنس کر دیتا ہے، اور پھر تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تو جنرل نالج جو ہے وہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اور اب پیپر بھی اتنا آسان نہیں آ رہا ہے۔ جنہوں نے ریسنٹلی PPSC کے 1 پیپر ایگزامز دیے ہیں جنرل نالج کے، ان کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پیپر جو ہے وہ اب پہلے کی نسبت مشکل آ رہا ہے۔ اس لیے ٹائم کو ویسٹ مت کریں اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ PPSC جو ہے وہ اپڈیٹ دے گا کہ کس ڈیٹ کو پیپر ہوگا تو اس کے بعد ہم پریپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ جنرل نالج کو آپ اتنا لینینٹ نہ لیں کہ آپ نے جسٹ اس میں 40 مارکس لینے ہیں۔ جنرل نالج کا پیپر ہی آپ کے میرٹ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ابھی سے پریپریشن سٹارٹ کر دیں گے اور جنرل نالج میں آپ اچھا سکور کر لیں گے تو یہ آپ کو پھر کانفیڈنس بھی دے گا، اور آپ کی ریمیننگ جو پریپریشن ہے وہ بھی اچھی ہوگی۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ GK کا پیپر جو ہے وہ آپ کی اٹیمپٹ کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ یہ CSS کی طرح اسکریننگ ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ مین ایگزام ہے جو کمپلسری سبجیکٹس میں سے اس کو پہلے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ فیز 1 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسکریننگ نہیں کہہ سکتے۔ اسکریننگ جسٹ اس طرح سے ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اس کو فیل کر لیں گے وہ نیکسٹ فیز نہیں دے سکتے، تو وہ اسکرین آؤٹ ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اٹیمپٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی یا مارکس ایڈ نہیں ہوں گے CSS کے اسکریننگ کی طرح۔ یہ PMS کا کمپلسری سبجیکٹس میں سے مین پیپر ہے، اس لیے اس کے مارکس بھی ایڈ ہوں گے اور اٹیمپٹ بھی کاؤنٹ ہوگی، اور پھر اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے۔ تو سورسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہاں سے آپ اپنی جو پریپریشن ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ باقی جنرل نالج کے جو موسٹ ریپیٹڈ اور امپورٹنٹ MCQs ہیں ان سے ریلیٹڈ لیکچرز لینے کے لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو PMS کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں جس میں انگلش، پریسی اینڈ کمپوزیشن، دین اردو، اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز کے لیے اگر آپ فری میں لیکچرز لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب آنے والے لیکچرز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔